الحمد لولی والصلاة والسلام علی النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ غریبا یا رسول اللہ، غریبا یا رسول اللہ، غریبا ندارم در جہاں جوستوں حبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ بے حد و بے حساب حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے آسماں کو بغیر کسی ستون کے سائباں بنایا، اور جس کی شان قدرت یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ بے حساب و لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا، امت کے شفیع، بے کسوں کے کس، مجبوروں کے ماوا، غریبوں کے ہمدرد، بے نواؤں کے نوا، یتیموں کے داتا، مجبوروں کے ملجا و ماوا، سردار مکہ، تاجدار مدینہ، شاہ عرب و عجم، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، خاتم المعصومین کا تاج سجائے، آمینہ کے لال، روز جزا امت کے شفیع، میرے اور آپ کے ایمان کے محور و مرکز جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ وتعالی نے ہمیں آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ نصیب فرما دیا۔ عزت کے لائق سامعین ذی احتشام، تاریخ کا رخ بدلنے میں جہاں مسلمان مردوں نے جد و جہد کی، وہیں پر کچھ خواتین کا بھی اہم کردار ہے۔
جن مقدس ہستیوں نے تاریخ کے دہارے کو بدلا، ان میں سنہری حروف سے لکھا گیا ایک مقدس نام ام المومنین، مادر بطول، حسنین کریمین کی نانی جان، میرے اور آپ کے آقا کی رفیق اول، بستر نبوت کی زینت بننے والی، وفا شعار، جان نثار، مخلص، ہمدرد، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور آپ کے والد خویلد مکہ کے بہت بڑے رئیس اور تاجر تھے۔ ناز و نام میں پرورش پائی، علم و فضل اور ایقان کی دولت حاصل کی، اور اندر جو اللہ نے کمالات ودیت رکھے تھے، مستقبل کے لیے مالک نے جو اخلاق حمیدہ ان کو دیے تھے، پروردگار عالم انہیں جس عظیم منصب سے نوازنے والا تھا، ان خوبیوں کی بدولت قلیل عرصے میں باپ کی تجارت میں مکمل طور پر حصہ دار بن گئی۔ جوان ہوئی تو دستور دنیا کے مطابق ان کا پہلا عقد ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ دو بیٹے ان سے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند بن ابو ہالہ اور دوسرے کا نام ہالہ بن ابو ہالہ۔ پھر ابو ہالہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی۔ دولت تھی، شرافت تھی، حسب و نسب تھا، حسن و جمال تھا، مکہ میں شہرت تامہ رکھتے تھے، رئیس مکہ میں شمار کیے جاتے تھے، شرافت کے اعتبار سے بھی خویلد کا نام اہل مکہ کی زبانوں پر تھا، اس لیے کہیں سمت سے رشتوں کے پیغامات آنے شروع ہو گئے۔ دوسرا عقد عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان کے ہاں بھی دو اولادیں ہوئی، ایک کا نام عبداللہ بن عتیق اور بیٹی کا نام ہند بن عتیق۔ پھر عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ دوبارہ سے بیوہ ہو گئی۔ اب کی بار رؤساء قریش، امرائے قریش، مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور یمن کے
کئی بڑے تاجروں نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے اب کی بار یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے بھی نکاح نہیں کروں گی، اور اب میں ساری زندگی بیوگی میں اپنے والد کی تجارت کو سنبھال کر زندگی گزاروں گی۔ تجارت کا سلسلہ مکہ سے یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا، اور آئے روز تجارت کے سامان کے قافلے کبھی یمن اور کبھی شام کی طرف جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سرزمین مکہ پر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت کا چرچا ہو رہا تھا کہ خاندان ہاشم میں ایک نوجوان ایسا آیا ہے جو صداقت و امانت کا پیکر ہے، جو حسن میں چاند کو مات دیتا ہے، جس کے چہرے کی ہوائیاں سورج لیتا ہے، اور جس سے چاند اور ستارے خیرات لے کر اپنی روشنی بانٹتے ہیں۔ یہ تذکرہ خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک بھی پہنچا۔ حضور کی جانب پیغام بھیجا، اگر آپ میرا سامان تجارت شام کی طرف لے کر جائیں تو باقی لوگوں کو میں جتنا فائدہ دیتی ہوں اس سے آپ کو دگنا بھی دوں گی، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتی ہوں، جتنا نفع ملے گا، جتنا آپ اس سے رکھنا چاہیں وہ میں دے دوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پیغام ملا تو میرے آقا کریم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا۔ جناب ابو طالب نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کو خدیجہ کا پیغام قبول کر لینا چاہیے، اور آپ کو تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف جانا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے بھی میرے آقا اپنے چچا کے ساتھ شام کی جانب تجارت کے سفر فرما چکے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے پیغام کو قبول کیا۔ تجارت کا سامان تیار ہوا، اونٹوں کی قطار باندھ گئی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس تجارتی قافلے کے سالار کی حیثیت سے شام کی طرف چلے۔ مکہ کے اور بھی تاجر اس قافلے میں ہمراہی تھے، اور حضرت خدیجہ نے اپنا غلام معتمد، جن پر انہیں پورا یقین تھا اور تجارت میں جنہیں اپنا خزانچی سمجھتی تھیں، اور جن کے پاس تجارت کا سارا حساب و کتاب تھا، جناب میسرہ، ان کو حضور کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ آقا کریم یہ تجارتی قافلہ لے کر جب بصرہ میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بازار بصرہ کے ابتدا میں بصرہ کا مشہور جو راہب، جو مذہبی لیڈر تھا، جس کا نام نستورہ تھا، اس کی بیٹھک کے سامنے میرے حضور نے اپنا تجارتی قافلہ ٹھہرا لیا، اور وہاں ایک درخت تھا، حضور اس درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ میسرہ حضور کی خدمت کے لیے پاس رہا، اور میسرہ اس سے پہلے بھی شام میں حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلوں میں جاتا تھا، اور نستورہ سے خاصی علیق سلیق تھی۔ نستورہ نے اپنے بالائی طاق سے حضور کو آرام فرما دیکھا تو نیچے اتر کر میسرہ کے پاس آ گیا۔
اور کہنے لگا یہ شخص جو درخت کے نیچے لیٹا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ خاندان ہاشم کا چشم و چراغ ہے، مکہ میں ان کی صداقت و امانت کا بڑا چرچا ہے، ان کے کمالات کو سن کر میری مالکہ نے انہیں سالار قافلہ تاجر بنا کر بھیجا ہے اور میں ان کی خدمت پر مامور ہوں۔ نستورہ نے میسرہ کو کہا میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں جتنی نشانیاں پیغمبر اعظم نبی آخر الزماں کی پڑھی ہیں وہ سب مجھے ان کی ذات میں نظر آ رہی ہیں، اور میں پورے یقین و دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، لیکن کاش میری زندگی وفا کرے اور وہ موقع مجھے میسر آ جائے جب مکہ میں یہ اعلان نبوت کریں گے اور میں ان پر ایمان لا کر ان کا حامی و ناصر بنوں، ان کا مددگار بنوں، اور یہود و نصارہ کو توریت و انجیل کی روشنی میں بتاؤں کہ یہی نبی آخر الزمان۔ لیکن میسرہ میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں کہ تم ان کی خدمت کرنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا۔ یہ وہ وقت ہے جب ابھی میرے آقا کی عمر مبارک تقریباً 24.5 برس ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ شہر کے ابتدا میں ہی اپنا سارا سامان بیچ دیا اور توقع سے زیادہ حضور کو نفع ہوا۔ صرف حضور کی ذات کو نفع نہیں ہوا، جتنے تاجر حضور کے ساتھ اپنا سامان تجارت لے کر گئے تھے انہیں بھی زندگی میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بار ہوا۔ اب یہ قافلہ واپس مکہ کی جانب لوٹا۔ ابھی حضور مکہ کی سرحد پر پہنچے تو قافلے کی واپسی کی خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ابو طالب کے بھتیجے، عبد المطلب کے پوتے، حسن و جمال کے پیکر، صداقت و امانت کے مالک، جس تجارتی قافلے کو لے کر گئے تھے وہ لوٹ آیا ہے۔ حضرت خدیجہ کشاں کشاں محبت میں اپنے گھر کے بالا خانے پر چڑھ گئی اور حضور کی واپسی کو دیکھنے لگی۔ سیدہ خدیجہ کیا دیکھتی ہیں کہ 2 فرشتوں نے حضور کے اونٹ پر سایہ کیا ہوا ہے اور حضور دھوپ میں 2 فرشتوں کے سائے میں واپس مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ یہ منظر نامہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہی جب تک حضور ان کے گھر تک پہنچ نہیں گئے۔ سیدہ خدیجہ بالا خانے سے نیچے نہیں ہے۔ حضور نے اصحاب و کتاب میسرہ کے حوالے کیا اور خود سرکار واپس اپنے کاشانہ اقدس پر آ گئے۔ وہ خدیجہ، وہ رئیسہ مکہ، وہ خاتون مکہ، وہ عفت و پاک دامنی کی پیکر جنہیں شرافت و پاک دامنی کی وجہ سے اہل مکہ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، جنہیں رؤسائے مکہ نے، جنہیں رؤسائے یمن نے، جنہیں رؤسائے شام نے، جنہیں بڑے بڑے تاجروں نے پیغام نقا بھیجا تھا اور سارے پیغام نقا رد کر دیے گئے تھے، اور خدیجہ کا حتمی فیصلہ تھا کہ میں اب ساری زندگی بیوگی کی گزاروں گی۔ میسرہ کو پاس بٹھاتی ہیں، پوچھتی ہیں مجھے بتاؤ، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تم نے یہاں سے شام تک اور شام سے یہاں تک ان کو کیا کیا دیکھا؟ میسرہ نے کہا میں نے سارے راستے میں بادلوں کو ان پر بدلی کرتے دیکھا، آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش دیکھی، جہاں یہ قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، جہاں ان کے اونٹ منہ ٹکاتے تھے وہاں چارہ موجود ہوتا تھا، اور بازار بصرہ میں جب ہم پہنچے تو ہمیں بہت دینا نہیں پڑا، بولی لگانی نہیں پڑی، بصرہ کے تاجر سامان پر ٹوٹ پڑے اور منہ مانگی قیمتیں دیتے گئے، میں تو صرف نوٹ کرتا گیا، میں تو دیکھتا گیا، اور میں نے تو ان کو اتنا کمال دیکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پیغمبر اعظم بھی یہی ہیں اور نبی آخر الزمان بھی یہی ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دل میں امنگ اٹھ گئی، حضور کی سکی پھپھی جان جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ حضرت خدیجہ کے سکے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کی پھپھی جان کو بلایا، بلا کر حضور کے کمالات سنے، حضور کی خوبیاں سنی، حضور کے متعلق سوالات کیے، اور جب سوالات کے جوابات مل گئے تو وہ خدیجہ جس کی نگاہ میں کوئی بڑے سے بڑا خوبصورت انسان اور رئیس ٹکتا نہیں تھا، اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو بلاتی ہیں جو ان کی معتمدہ سہیلی تھی، اور نفیسہ سے کہتی ہیں جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے پیغام نکاح دے دو۔ نفیسہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی۔ میرے آقا نے جواب دیا میں یہ پیغام اپنے خاندان کے بڑوں میں رکھوں گا، خاندان کے بڑے جو فیصلہ کریں گے پھر اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ آقا کریم نے اپنے چچا جناب ابو طالب، سیدنا حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو بکر صدیق، دیگر رؤسائے ہاشم کو اکٹھا کیا اور کہا خدیجہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے، بھلا پیغام نکاح خدیجہ کی جانب سے ہو تو رد کون کرے گا؟ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، طہارت بھی ہے، عفت بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، شرافت بھی ہے، دولت بھی ہے، قریش کا حسب و نسب بھی ہے، اور پھر صرف پانچویں پشت میں جا کر شجرہ نسب حضور کے شجرے سے بھی مل رہا ہے۔ پھر جب اتنے کمالات ایک ذات میں ہوں تو رد کون کرے گا؟ سارے خاندان نے کہا یہ پیغام ہمیں قبول ہے۔ اب جناب ابو طالب نے رؤسائے قریش کو اکٹھا کیا، سرداران ہاشم جمع ہوئے، جناب ابو بکر صدیق کو لیا گیا، جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جناب ابو طالب، بارات بنی اور یہ بارات حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئی۔ بیٹھک سجی، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، حضور کی شان میں خطبہ دیا، حضور کے کمالات بیان کی، حضور کے اوصاف بیان کی، حضور کے پیغمبرانہ صفات کو بیان کیا۔ یہ بیٹھ گئے، حضرت خدیجہ کے سکے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو بہت بڑے مکہ کے راہب بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، جو توریت و انجیل کے بہت بڑے حافظ بھی تھے، یہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کی عفت پر، پاک دامنی پر، طہارت پر، عظمت پر، شرافت پر خطبہ دیا۔ دونوں خطبے جب مکمل ہو گئے تو جناب ابو طالب نے ایجاب و قبول مکمل کروایا۔ ایجاب و قبول مکمل ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ
کائنات کی عظیم خاتون بن کر میرے نبی کی رفیق اول بن گئی۔ پھر کیا تھا؟ جان نثاری، وفا شعاری، مال و دولت، ہر چیز حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر سیدہ خدیجہ کی نگاہوں میں پوری کائنات میں صرف ایک ذات تھی، وہ آمنہ کے لال تھے۔ ہر چیز کو خیر آباد کہہ دیا، اپنی رئیست کو، اپنے نسب کو، اپنی شرافت کو، اپنی طہارت کو، اپنی پاک دامنی کو سامنے نہیں رکھا، بس حضور کے لیے خادمہ خاص بن گئی۔ رفیقہ حیات تو تھی ہی تھی، لیکن حضور کے لیے وفا شعاری کی وہ تاریخ رقم کی کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے خدیجہ کے بعد 10 عورتوں سے نکاح کیا، لیکن خدیجہ جیسی بیوی مجھے پھر بھی نہیں مل سکی۔ قریش کی بھی آئی ہیں، سیدہ عائشہ کواری بھی تھی، صدیقہ بھی تھی، حسینہ بھی تھی، حمیرہ بھی تھی، ابو بکر کی بیٹی بھی تھی، ذہانت اور فطانت میں کمال بھی رکھتی تھی، علم بھی حضور کی دربار سے لیا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مقام بھی اتنا پایا کہ حضور کی محبوبہ بیوی بھی کہلوائی۔ لیکن انہی کی زبان سے یہ جملے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کی قسم خدیجہ جیسی بیوی مجھے نہیں ملی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا۔ حضور غار حرا میں مصروف عبادت رہتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکہ سے تنہا کھانا تیار کرتی، اٹھاتی، پیادل، گھوڑے پر نہیں، اونٹ پر نہیں، حضور کی خدمت کے لیے پیادل غار حرا جاتی اور جا کر حضور کو کھانا پیش کر کے آتی۔ نزول وحی کا زمانہ آیا، جبریل امین غار حرا میں آئے، حضور کو آغوش ملوکیت میں لیا، کہا اقرأ، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، اس نے کہا پڑھیے، کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اگر آج تیرے کہنے پر پڑھوں گا تو کائنات سمجھے گی جبرائیل میرا استاد ہے، جبکہ سچ بات یہ ہے کہ جبرائیل تو میرا خادم ہے، جبرائیل میرا استاد نہیں ہے، اس لیے آج ما انا بقاری کا جواب سننا پڑے۔ جبریل امین نے پھر میرے آقا کو آغوش ملوکیت میں لے کر دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا، جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین سمجھ گئے حضور اتنی دیر تک نہیں پڑھیں گے جب تک حضور کے استاد حقیقی کا نام نہیں آئے گا، چھوڑا، کہا اقرا بسم ربک، میرے کہنے سے نہ پڑھیے، اپنے استاد معظم کے کہنے سے پڑھیے، رب ذوالجلال کے کہنے سے پڑھیے۔ اب میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا، وحی کا روب، وحی کا دبدبہ، جبریل امین کا ہوش ملوکیت میں لینا، اس طرح دبانا، یہ ساری چیزیں اتنی بہاری ہوتی ہیں کہ حضور غار حرا سے نکلے، گھر تشریف لائے اور آ کر بستر پر بیٹھے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، حضور کی پیشانی سے نور کے قطرات پسینے کے ٹپک رہے تھے، اس کے باوجود فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اب یہ لمحہ تھا، کوئی کچھ کہہ سکتا تھا، کوئی کچھ کہہ سکتا تھا، کوئی کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 10 نکاح کیے لیکن خدیجہ جیسی بیوی پھر بھی نہیں مل سکی۔ کیوں؟
اب حضور کو چادر تو اڑا دی لیکن حضور کے قدم دباتے ہوئے کہتی کیا ہیں؟ حضور میرا یقین ہے آپ کا رب آپ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سہارا ہیں. حضور آپ لوگوں کے لیے آسرا ہیں، آپ دستگیری فرماتے ہیں. سرکار آپ کا در انور غریبوں کے لیے مابع و ملجا ہے. ایسی ذات کو رب کیسے تنہا چھوڑے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ کے یہ الفاظ میرے لیے اتنا سہارا بنے کہ میں نے چادر کو ہٹایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں خدیجہ کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ خدیجہ کہہ رہی ہے، لیکن وہ الفاظ نہیں تھے، وہ میرے لیے اتنا بڑا سہارا تھے. اور پھر میرے آقا کو لیا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا یہ غار ہرا میں آج واقعہ ہوا ہے، چچا کے میرے کزن تم ہی بتا دو یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے. اب ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ مجھے یقین ہے کہ یہ نبی یہ آخر الزماں یہی ہیں اور پہلے انبیاء پر وحی کا جو دستور تھا وہی دستور یہاں شروع ہو چکا ہے. اب حضور راضی ہو گئے. اب مجھے بتائیے یہ ایک اہم موقع تھا، اگر وفا شعار نہ ہوتی، ہم درد نہ ہوتی، اتنی ذہین و فتح نہ ہوتی، علم و فضل کی مالک نہ ہوتی، ایقان و طہارت اور عفت و پاک دامنی کی مالکہ نہ ہوتی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اندر یہ کمالات و اوصاف نہ ہوتے، ان کے یہ اوصاف اگر نہ ہوتے تو کون سہارا دیتا؟ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سہارا دی. اور پھر صاحبوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے. حضور کے ساتھ وفا کی تو سارا مال قربان کر دی. ہزاروں کی بات نہیں تھی، اس دور میں حضرت خدیجہ کا کاروبار لاکھوں میں تھا. سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دی. اتنے بڑے رئیس کی بیٹی لیکن حضور کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی. کسی خادمہ کو بستر نہیں بچھانے دیا ساری عمر. 25 برس میرے حضور کے ساتھ گزارے، 25 برس میرے نبی کے بستر کی زینت بنی، 25 برس سرکار دو عالم کے قرب میں رہ کر حضور کا فیضان لیا، چہرہ بددہا کی زیارتیں لوٹی، سرکار دو عالم کے جسم کے برکتیں حاصل کی. 25 برسوں میں کبھی کسی خادمہ کو حضور کا بستر نہیں بچانے دیا. حضور کا بستر بچانا اپنے لیے اعزاز سمجھتی، حضور کے لباس کو سنوارنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی، حضور کے نعلین سیدھے کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی. یہ نہیں کہتی تھی میں خاندان قریش کی رئیسہ ہوں، میں خویلد کی بیٹی ہوں، میں بہت بڑی تاجرہ ہوں، میرے لیے بھی اہل مکہ طاہرہ کا لقب رکھتے ہیں، میں عفت و پاک دامنی میں مشہور تھی زمانہ قدیم سے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا عمر میں بھی میرے نبی سے 15 برس بڑی تھی. جب عقد ہوا تو میرے نبی کی عمر مبارک ظاہری 25 برس تھی، سیدہ خدیجہ کی 40 برس تھی. لیکن اس کے باوجود حضور کی خدمت کو اتنا شعار بنایا، اتنا شعار بنایا، کائنات کی عورتوں کے لیے اپنی زندگی اسوہ حسنہ کے طور پر چھوڑ کر گئی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے نیک شور تمہارے مقدر میں آئیں تو پھر خدیجہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لینا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کتنی محبت تھی. مواہب اللہ دنیا میں جو جملہ ہے وہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا. ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن تک حضور کے قلب اطہر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت رچی بسی رہی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں کاشانہ نبوت پر جب کبھی بھی کوئی بکری ذبح کی جاتی، کوئی جانور ذبح کیا جاتا، سرکار سب سے پہلے فرماتے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجنا. حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رشک آ گیا مجھے. ایک دن میں نے کہہ دیا
کیا خدیجہ ہی کائنات کی عورت ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے؟ یہ دیکھیے میری جانب حسینہ ہوں، جمیلہ ہوں، کمالات ہیں، ذہینہ ہوں، فتینہ ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، صدیقہ ہوں، صدیق کی بیٹی ہوں، اور پھر دیکھیے حمیرہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں حسن کی پیکر ہوں۔ حضور پھر خدیجہ، فرمایا ہاں عائشہ واقعہ ہی تو نے سچ کہا، خدیجہ جیسی کوئی اور نہیں۔ اور میں عائشہ تو نہیں سچ کہہ دیا، خدیجہ جیسی کوئی اور نہیں۔ حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کو اس طرح یاد رکھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا، دروازے پر دست کوئی، پوچھا گیا من طق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ باہر سے ایک آواز آئی، سرکار چونک گئے، سرکار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک خوشی کا اثر ظاہر ہوا۔ میں نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے حضور اس طرح چونکے، اس طرح خوش ہوئے، اس طرح حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے؟ پھر سرکار نے ایک لمحے کے بعد فرمایا ہاں یہ خدیجہ نہیں، یہ تو خدیجہ کی بہن کی آواز ہے۔ وہ حضرت حالہ تھی، حالہ بن خویلد، حضرت خدیجہ کی بہن آئی تھی، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ آواز سن کر میرے نبی سیدھے ہو، میرے نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ اس قدر حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت فرماتے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی وفا اور جان نثاری کی انتہا کر دی۔ اپنے آقا کو راضی رکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب میرے اوپر پہلی وحی آئی، میں نے خدیجہ کو آ کر بتایا، ورقہ بن نوفل نے میری تصدیق کی، خدیجہ نے مجھے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا آپ واقعہ اللہ کے آخری نبی ہیں، فرمایا سیدھا ہی کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ خدیجہ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کی، فرمایا خدیجہ نے تو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان مال دیا اس وقت جب سارے لوگ میرے دشمن تھے، جب سارے لوگ میری مخالفت کرتے تھے۔ ان خطرناک حالات میں، ان کٹن حالات میں، ان مشکل ترین حالات میں استقامت کی پیکر بن کر حضور کے ساتھ کھڑی رہی، حضور کے حوصلوں کو داد دیتی رہی۔ وہ کون تھی؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ حضور کو کتنی محبت تھی، سرکار نے ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ خدیجہ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، خدیجہ کے دل کو ناراضگی نہ ہو جائے۔ حضور نے اتنا پاس رکھا ان کی محبتوں کا کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کی۔ اور پھر اللہ نے کمال کیا دیا، حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ مادر بطول کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ حسنین کی نانی کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ زینب کی ماں کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ رقیہ کی ماں کون ہے؟ خدیجہ ہیں۔ ام کلثوم کی اماں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ ہیں۔ حضرت قاسم کی والدہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت طاہر کی والدہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ حضور کی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ کمالات دی۔ 25 برس میرے آقا کے ساتھ گزارے۔ 10 رمضان المبارک بعثت نبوی کے 10ویں سال جب حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مکہ میں انتقال ہوا۔ ابھی نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور نے جنت المعلا میں ان کی لحد اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون ہے جن کی لحد میرے نبی نے خود تیار کی۔ خواتین کے سارے گلے دھل سکتے ہیں اگر وفا شعار بن جائے، اگر بے جا مطالبات ترک کر دیں، اگر وفا شعار ہو جائیں۔ اپنے خامدوں کے ساتھ محبت کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیں، سیدہ کی زندگی کو اپنے لیے اپنا لیں۔ اور عورتوں کے گلے اس طرح بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر مرد خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر آمینہ کے لال کی زندگی کو اسوہ حسنہ
تنہا تو نہیں ہے نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں ہے نا کہ مرد چاہے میں جو مرضی کرتا رہوں، عورت پاک دامن رہنی چاہیے، مرد چاہے میں جو مرضی کرتا رہوں، میری خاتون کی نگاہیں محفوظ رہنی چاہیے، مرد یہ چاہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، میری عورت وفا شعار رہنی چاہیے۔ اگر خدیجہ نے وفا کی ہے تو میرے نبی نے بھی تو وفا کی انتہا کر دی ہے۔ آخری لمحے تک سیدہ خدیجہ کی محبت حضور کے قلب اطہر میں رچی بسی رہی، اور اس کا انعام اللہ نے کیا دیا۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر غار حرا کی طرف جا رہی تھی، غار حرا میں جبریل امین آ گئے اور آ کر کیا کہتے ہیں، حضور خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے، برتن اٹھایا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ امام بخاری سے پڑھیے، برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، وہ آپ کے لیے لا رہی ہے۔ حضور خدیجہ پہنچے نا تو خدیجہ سے کہہ دینا اللہ سلام کر رہا ہے خدیجہ کو۔ یہ بخاری میں، امام بخاری نے کتاب المناقب میں باب باندھا ہے، اللہ نے سلام بھیجا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اور ساتھ جبریل امین نے پتہ ہی کیا کہا، اللہ کا سلام بھی حضور خدیجہ کو پہنچائیے، اور حضور ایک کرم یہ بھی کرنا میرا سلام بھی خدیجہ کو دے دیں۔ جبریل امین نے بھی سیدہ خدیجہ کو سلام دیا، اللہ نے بھی سلام بھیجا سیدہ خدیجہ کو۔ وفا شعار بن جاؤ آپ بھی، آپ کی بیویاں بھی، سیدہ کی زندگی کو خواتین اسوہ حسنہ بنا لیں، اور آپ آمنہ کے لال کی حیات طیبہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں۔ گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، گھر سج جائیں گے، گھروں میں زینتیں آئیں گی، سکون آئے گا، اولادیں نیک ہوں گی، اور گھر تمہارے جنت کے مرکز بن جائیں گے۔ سرکار دو عالم نے انہیں لحد میں اتارنے سے پہلے حضور ان کی لحد میں خود اترے، حضور کچھ دیر ان کی لحد میں لیٹے رہے۔ یہ جملے معمولی نہیں ہیں، بیان کرنے بھی معمولی ہیں، سننے بھی معمولی ہیں، لیکن اگر سچ پوچھو تو جو خاک جس میں مقدس سے لگ جاتی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہو جاتی ہے، عرش بھی اس کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ یہ شیخ محقق نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، روایات نقل کی ہیں۔ حضور کے جسم اطہر سے جو خاک لگ جاتی ہے وہ خاک عرش سے بھی افضل ہو جاتی ہے، اور حضور کچھ دیر اس لحد میں لیٹے رہے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے، مولا جس طرح تو میرا استقبال کرے گا اسی طرح خدیجہ کا بھی استقبال کرنا۔ اب خود بتائیے اس قبر میں کتنے ملائکہ آئے ہوں گے، کتنی رحمتیں آئی ہوں گی، کتنی برکتیں آئی ہوں گی، جس میں میرے آقا نے یہ دعا فرمائی ہوگی۔ اور پھر سرکار نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اپنے ہاتھوں سے خدیجہ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے لاد میں رکھا، اپنے ہاتھوں سے اوپر سرکار نے تختے ڈالے، اور پھر مٹی ڈال کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے میرے آقا نے رخصت کیا۔ یہ وہ خاتون اول جس نے تاریخ کا رخ موڑا، جس کا نام ہمیشہ مقدس سنہری حروف میں لکھا جائے گا، جو میرے نبی کی بستر کی 25 سال زینت رہی، جو رفیقہ اول کا شرف پا گئی، جو مادر بطول بنی، جو حسنین کی نانی بنی، جو زینب، رقیہ اور کلثوم کی اماں بنی، جس نے سرکار دو عالم کو عبداللہ، طاہر اور قاسم دیے۔ یہ وہ خاتون ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ دعا ہے اللہ ان کی خیرات ہمیں بھی اور ہمارے اہل خانہ